العلم نور العلم نور العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی اچھا سبق یاد کر لیتا ہے، کسی چیز کو اچھی طرح سے میمورائز کر لیتا ہے، اچھی طرح سے اس کو امیجن کر لیتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ بہت ذہین ہے۔ یا کوئی بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ مطالعے کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، اور جو ذہانت کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف میموری پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ ذہانت کی 9 قسمیں ہارڈ گارڈنر نے 1980 کے اندر اپنی تحقیق میں ان میں سے پہلی قسم ہے نیچرلسٹ انٹیلیجنس، یعنی فطرت شناس لوگ۔ ان کا فطرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ بڑا گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کا، سیر و سیاحت کا، قدرتی چیزیں دیکھنے کا حد درجے کا شوق رکھتے ہیں۔ شیدائی ہوتے ہیں یہ قدرت کے نظارے دیکھنے میں۔ اگر یہ بادلوں کو دیکھیں تو اس میں مست ہو جاتے ہیں، اگر یہ چرند پرند کو دیکھیں تو اس میں قدرت کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اگر یہ کیڑے مکوڑے دیکھیں تو ان کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اگر یہ مچھلیاں دیکھیں تو ان کی حیرت گم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، قدرت کی چیزیں دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ درختوں کو دیکھتے تو بہت مسرور ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ قدرت کو دیکھنے، سمجھنے اور اس کو معنی دینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ان ذہانتوں میں دوسرے نمبر پر ہے میوزیکل انٹیلیجنس، یعنی میوزک اسمارٹ۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اور کسی کام میں مہارت ہو نہ ہو، ان کی آواز کا سر بڑا پیارا ہوتا ہے، ان کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آواز کو اللہ پاک نے خاص طور پہ ان کو عطا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں میوزیکل اسمارٹ۔ جب یہ گنگناتے ہیں تو لوگوں کو مست کر دیتے ہیں، جب یہ کچھ بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کی توجہ ساری اپنی طرف مبذول کروا لیتے ہیں۔ تو یہ میوزیکل اسمارٹ ہوتے ہیں، یعنی میوزیکل انٹیلیجنس۔ نمبر 3 پر آتی ہے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، یعنی منطق اور حساب کی ذہانت۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کچھ بھی بات کی جاتی ہے تو وہ فی الفور اس کا جواب دے دیتے ہیں، یا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار اگر اتنے میں اتنے پلس کریں تو کتنا بنتا ہے، تو وہ بلا تردد، بلا غور و فکر کیے فی الفور اس کا جواب دیتے کہ یہ اتنے بنتے ہیں، یا اتنے کو اتنے سے ملٹیپلائی کرے تو فی الفور اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو ان کو اللہ پاک نے میتھمیٹیکل اعتبار سے بہت کمال درجے کی ذہانت دی ہوتی۔ یہ لوگ گاڑیوں کے نمبر یاد کرنے میں، کسی کا فون نمبر یاد کرنے میں دوسروں سے کہیں زیادہ ذہانت رکھتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر آتی ہے سیلف اویئرنیس انٹیلیجنس، یعنی خود شناسی کی ذہانت۔ اپنی ذات کو جان لینا، اپنے اندر کیا کیا گر ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، اللہ پاک نے ہمارے اندر کیا کچھ ذہانتیں رکھی ہیں، اللہ نے کیا ہمارے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے، اس کو جاننا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائی جیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سیلف اویئرنیس انٹیلیجنس۔ اور نمبر 5 پر آتی ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس، یعنی سماجی ذہانت۔ یہ جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے ان کا سماجی رابطہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملنا جلنا، کس طرح سے کسی سے اپنا کام نکلوانا، دوسروں سے تعلقات رکھنا، بات چیت کرنا، یہ سارا فن ان کو آتا ہے۔ اور عموماً انٹرپرسنل انٹیلیجنس رکھنے والے لوگ اچھے استاد، سوشل ورکر، اچھے سیاستدان بن کر ابھرتے ہیں۔ اور نمبر 6 پر آتی ہے محسوس کرنے کی ذہانت، یعنی باڈی کینیسٹینک انٹیلیجنس۔ بعض لوگ اندازے بڑے اچھے اور خوبصورت اور درست لگاتے ہیں، اور وہ کسی بھی معاملے کو بہت جلد بھانپ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز وہ کھاتے ہیں تو اس کا فوری طور پر ذائقہ پرکھ لیتے ہیں، اس کو کسی دوسری ذائقے سے کمپیئر کر لیتے ہیں، اور انہیں کسی بھی چیز کے خوش ذائقہ ہونے یا بد ذائقہ ہونے کا پتہ دوسروں سے کہیں زیادہ پہلے چل جاتا ہے۔ اور نمبر 7 پر آتی ہے زبان کی ذہانت، یعنی لینگویجسٹک انٹیلیجنس۔ ان کا تعلق زبان سیکھنے اور سمجھنے سے ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بہت اچھے ٹرانسلیٹر اور بہت اچھے کمیونیکیٹر ثابت ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ زبانیں بولنے کی مہارت دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور نمبر 8 پر آتی ہے تصویری ذہانت، یعنی اسپیشل انٹیلیجنس۔ ایسے لوگ تصویروں کو دیکھ کر بڑے اچھے اندازے لگا لیتے ہیں، اور تصویروں کو معنی دینا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ ان کا مشاہدہ بڑا تیز اور قوی ہوتا ہے،
وہ کوئی بھی منظر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ فطری حسن یا دنیا کی خوبصورتی کے بارے میں بہت ذہین ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اسپیشل انٹیلیجنس۔ اور نمبر 9 پر آتی ہے ایگزسٹینشل انٹیلیجنس، یعنی فکر و فلسفہ کی ذہانت۔ فکر و فلسفہ کی ذہانت رکھنے والے افراد کائنات اور انسان کے بارے میں گہرے اور باریک تجزیے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر ایسے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق کائنات کی تخلیق اور انسان کے وجود سے ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا اور کہاں واپس جائے گا۔ ایسے افراد کائنات اور انسان کے موضوعات کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں ذہانتوں کو پرکھیں، ان کے ٹیلنٹ کو دیکھیں کہ کس نوعیت کا ان کا ٹیلنٹ ہے، کس شعبے میں ان کا ٹیلنٹ ہے، ان کی صلاحیت کس طرح کی ہے اور اس کی کس طرح کی ذہانت اس میں پائی جاتی ہے۔ جب وہ اس کو دیکھے گا، اس کے مطابق ان کو مصروفیت دے گا تو انشاءاللہ وہ ترقی کریں گے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارا پاکستان ترقی کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذہانتوں کا مثبت استعمال کرتے ہوئے دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اگر بہت پسند آئی ہو اور آپ نے اس کو شرعی نقطہ نظر سے درست پایا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے کم از کم اپنے 3 دوستوں تک شیئر کیجئے۔ عاشقان رسول، ہم ان قریب آپ کے لیے ایک بہت پیاری خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ اسلام اینڈ موٹیویشن کے نام سے ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مختلف ایپیسوڈ کے ذریعے آپ تک یہ سیریز پہنچائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل راشد ملک کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کریں راشد ملک 9333 پر۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔